السلام علیکم. آج ہم ایک اسپیشل بک کے حوالے سے بات کریں گے. دیٹ از کوائٹ یوزفل. یہ بڑی زبردست بک ہے. اگر آپ نے اپنی انگلش گرامر کی ٹیکنیکس اور گرامر سے ریلیٹڈ جو بھی امپرومنٹ آپ چاہ رہے ہیں تو یہ ون آف دی فائنسٹ بک ہے. بہت ہی عمدہ کتاب ہے. جان ایس ووڈ کی بک آکسفورڈ گائیڈ ٹو انگلش گرامر. بڑھیا زبردست کتاب ہے اور ہر چیز ڈیٹیل سے گیون ہے. اور اگر آپ ایک بک سے پڑھ کے یعنی اگر یہ بک آپ پڑھ لیں گے اور سمجھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو دوسری بک کی ضرورت شاید پڑھنے کی نہ پڑے. تو اس بک میں اتنے ڈیٹیلز گیون ہیں. آپ ایک ایک چیز کر لیں گے تو آپ کی انگلش گرامر میں آپ کو کبھی کوئی پرابلم فیس نہیں کریں گے آپ. سو جان ایس ووڈ کی بک آکسفورڈ گائیڈ ٹو انگلش گرامر جو کہ ہمارے سیریز کا بھی حصہ ہے اور اسی بک سے ہی ہم کر رہے ہیں جو نیو سیریز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ یو کین سی ان اور پلے لسٹ. اچھا یہ دیکھ لو, کنٹینٹ ذرا دیکھ لیجیے اس کا. دیکھو سینٹینس اور ٹیکسٹ. ٹھیک ہے, اس میں دیکھو ایک ہی چیز کے ایک ہی ٹاپک پہ بہت ساری چیزیں انگلش گرامر. اور پھر ورب کے فارمز دیکھو, یہ سارے ڈیٹیلس مطلب اچھے خاصے ڈیٹیلس میں گیون ہے. لیکن اس میں ایک مشکل یہ ہو سکتے ہے اگر آپ کی بالکل ہی ویک انگلش ہے, گرامر میں آپ کی زیادہ ویک ہے تو شاید آپ تھوڑے بہت پرابلم فیس کر لیں. لیکن آپ تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یو ول انڈرسٹینڈ, کیونکہ ایک ہی ٹاپک پہ بہت ساری چیزیں اور ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھایا گیا ہے. ایگزامپل بڑے اچھے گیون ہوتا ہے. تو میں اس کو اچھی بک سمجھتا ہوں اور آئی ول ریکمینڈ یو کہ اس کو پڑھ لیجیے اگر آپ نے اپنی انگلش گرامر بیسٹ کرنی ہے تو یو کین سی دے ورب فارمس. دیکھو یہ سارے ڈیٹیلز گیون ہے. پھر جرن انفینیٹیو نان فریش کے حوالے سے دیکھ لو, یہ سارے گیون ہے. ایڈجیکٹیو وربس, ٹھیک ہے, سارے اور مین کلازز, سب کلازز, اور اس کے بعد ایڈوربیل کلازز, کنڈیشنل کلازز, نان کلازز, ٹھیک ہے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ, یہ سارے آپ کو ملیں گے اس بک میں. آئیے دیکھتے ہیں ذرا اس کی چیپٹر کھول کے کہ کیسے کیوں ہے. دیکھو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پورے چیپٹر سے ریلیٹڈ ایک شارٹ سمری یہاں پہ مل جائیں گے. ٹھیک ہے, پہلے ٹاپ پہ یہ ہوتا ہے, پھر آپ کو فردر ڈیٹیلس گیون ہوتا ہے کہ یہ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے, اب فریز اور کلازز کو بھی بڑے سپریٹ طریقے سے دکھایا گیا ہے کہ ایگزامپل کے تھرو کہ سبجیکٹ یہ ہے, پھر یہ نان فریز ہوگا, یہ ورب فریز ہوگا, یہ کمپلیمنٹ ہوگا. ٹھیک ہے, ایگزامپل کے ذریعے بھی آپ کو سمجھایا گیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ فردر ڈیٹیلز بھی آپ کو یو این ملیں گے. فار ایگزامپل یہاں پہ ہے فار فائنائٹ اینڈ نان فائنائٹ کلاس کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو. یہ دیکھیں گے تو فائنائٹ اور نان فائنائٹ کے حوالے سے بھی فردر آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گے. اور اسی طرح یہ دیکھ لو سینٹینسز کے حوالے سے, ورڈ کلاسز کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیلز گیون ہے. یہاں پہ دیکھ لیجئے آپ, بڑے مطلب بڑے ڈیٹیلز کے ساتھ ایک ایک چیز ڈسکس کیے ہوتا ہے. اب یہ ساری چیزیں یو ول فائنڈ ان دس بک, اور بڑے اچھے بک ہے, زبردست بک ہے. اگر ہو سکے تو اس کو ریڈ کر لیجئے اور بڑے مزے کی بات ہے. اور آخر میں اس کے نا اس کے آپ کو گلوسری وغیرہ بھی مل جائیں گے. ٹھیک ہے, گلوسری میں اس کے متعلق بھی آپ کو چیزیں مل جائیں گے. فار ایگزامپل دیکھو یہاں پہ فیوچر پرفیکٹ کیا ہے, کہاں پہ ہے, سارے ڈیٹیلس بھی یہاں پہ لاسٹ میں آپ کو مل جائیں گے. تو اگر آپ کی گرامر امپروو کرنی ہے تو آئی ول ریکمینڈ دس بک. اس کو ضرور پڑھ لیجئے, بڑھیا بک ہے. اگر یہ بک آپ پڑھ لیں گے کوئی دوسری گرامر کی بک پڑھنے کی شاید آپ کو ضرورت نہ پڑے. سو آئی ہوپ یو گاٹ اٹ. تھینک یو ویری مچ.